ہم جنوبی پنجاب میں سیکریٹریٹ بنائیں گے. ایک سیکریٹریٹ بنا لیکن کسی افسر کو اختیارات نہ دیے گئے, اور یہ لولا لنگڑا ایک سیکریٹریٹ جہاں نہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے بلکہ عوام پر ایک مزید بوجھ پڑ گیا, یہ سیکریٹریٹ بنا رہا. اس کے بعد ستمبر 20 میں اور دسمبر 20 میں دو بڑے لمبے چوڑے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے جس میں یہ کہا گیا کہ اختیارات دیے جا رہے ہیں جو افسران جنوبی پنجاب میں ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی اختیارات نہ دیے گئے, اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا جس طرح پہلے تھا. پھر 29 مارچ کو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں جو سپٹمبر کا نوٹیفیکیشن تھا 20 کا, اس کو وڈرا کر لیا گیا, اور ساتھ ہی ایک اور لمبا چوڑا نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ صوبہ پنجاب میں جو افسران ہیں یا جو سیکریٹریٹ ہے اس کے پاس اختیارات کیا ہوں گے. یہ سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں, اور اس نوٹیفیکیشن میں بہت سے وہ اختیارات جو دیے گئے تھے ستمبر اور دسمبر 20 میں وہ بھی وڈرا کر لیے گئے. یعنی اس صوبے کو ایفیکٹولی, اس سیکریٹریٹ کو, جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کو ایفیکٹولی ختم کر دیا گیا. یہ 29 مارچ کو وڈرال ہوا پرانے نوٹیفیکیشنز کا 2020 کے جو تھے, اور 30 کو نیا نوٹیفیکیشن 30 مارچ کو جاری ہوا جس میں نئے اختیارات دیے گئے جو افسران وہاں پر رہ گئے تھے. اب ایک دن اور گزرا, پہلی تاریخ کو جو 29 کو جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا وڈرال آف پاورز والا, اس کو وائڈ ایب انیشو کر دیا گورنر صاحب نے. وائڈ ایب انیشو یعنی کہ جو 2 دن پہلے ہم نے جاری کیا تھا نوٹیفیکیشن وہ قانون میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور ساتھ ہی ایک اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس نے مارچ 30 کو جو جاری شدہ نوٹیفیکیشن تھا جنوبی پنجاب کے افسران کے جو اختیارات کم کیے گئے تھے اس کو بھی وڈرا کر لیا. تو یہ 3 دن کی سرکس 29 تاریخ 30 تاریخ اور پہلی تاریخ جو جنوبی پنجاب سے کھیلی گئی ہے, یہ اس حکومت کی کامیابی ہے. اس میں وفاقی وزراء نے بھی, صوبائی وزراء نے بھی بیان بھی دیے کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. حکومتیں اس طرح نہیں چلا کرتی. حکومت ڈیلی ویجز کے لوگ نہیں چلا سکتے. حکومت روز اپنی پالیسی بدلتی نہیں ہے. وفاق میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہر روز پالیسی بدل جاتی ہے, ہر آدمی پریشان ہے, پورا ملک کی معیشت ڈوب گئی ہے. اسی کا ایک نمونہ آپ نے جنوبی پنجاب میں دیکھا ہے کہ یہ لوگ نہ اس صوبے سے وہاں کے عوام سے جن سے کہا ہے لے آئیں. اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ طرح طرح کے تماشے جو بزدار صاحب نے لگائے ہوئے ہیں, یہ اب وہ کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ حکومت جو کام کرتی ہے بڑی سوچ سمجھ کے کرتی ہے. آپ 30 صفحے کے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اور ایک دن بعد ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ قانون میں ان کی یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, وائڈ ایب انیشو ہو گئے. تو انشاءاللہ عوام اس حکومت کو وائڈ ایب انیشو کر دیں گے. یہ بزدار کی حکومت جو ہے, جو عمران خان صاحب چلاتے ہیں,
ہفتے اور اتوار والے دن لاہور جا کے اس کے یہ حالات ہیں. ملک کے حالات آپ دیکھ لیں, وفاقی حکومت کے حالات دیکھ لیں, پنجاب میں آپ دیکھ لیں, اور جو ان کی ہمدردی جنوبی پنجاب کے لوگوں سے ہے, جو ان کی نیت ہے جنوبی پنجاب کے بارے میں, آج وہ پورے پاکستان کے سامنے آ گئی ہے کہ صرف جھوٹ بولنے پر, عوام کو دھوکہ دینے پر, عوام کی مشکل میں اضافہ کرنے پر اور طرح طرح کے ڈھونگ رچانے کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ مخلص ہیں جنوبی پنجاب سے تو قومی اسمبلی میں بل لے آئیں, پنجاب اسمبلی میں بل لے آئیں. یہ ریزولوشن پنجاب اسمبلی کا موجود ہے کہ جنوبی پنجاب اور بھاولپور یہ 2 صوبے بننے ہیں. اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے, یہ بل لے آئیں. اس طرح کے تماشے کرنے سے نہ ملک چل سکتا ہے, نہ جنوبی پنجاب کے عوام کے معاملات حل ہو سکتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنا کام شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جنوبی پنجاب میں کیا, اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. ایک ایک روپیہ گن لیں. اگر یہ بزدار صاحب کی حکومت اپنے 3 سال میں اس کا 10واں حصہ بھی کر سکی ہے تو پھر ہم کہیں گے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. یہ آج اس ملک کے حالات ہیں. آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ تماشے جو ہیں ملک میں, تماشوں میں ملک نہیں چلتا. میں بار بار کہتا ہوں یہ سرکس نہیں ہے. یہ 23 کروڑ کا ملک ہے, یہ 13 کروڑ کا صوبہ ہے, اس کے ساتھ آج یہ معاملات اس حکومت کے ہیں. تو ہم اس کام کی مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کی جو ضرورت ہے, جو ان کی رائے ہے صوبے کے بارے میں, اور صرف جنوبی پنجاب میں نہیں, ہزارہ میں بھی صوبے کی ڈیمانڈ ہے. پاکستان میں جہاں بھی صوبے کی ڈیمانڈ ہے, یہ معاملات قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, صوبائی اسمبلیوں میں ڈیبیٹ ہو کر یہ معاملات حل ہوتے ہیں. ہم نے اس کی مثال آپ کو دی ہے کہ فاٹا کا معاملہ تھا, حکومت کے جانے میں 6 ہفتے باقی تھے, لیکن ہم نے تمام سٹیک ہولڈر سے, تمام سیاسی پارٹیوں سے مشاورت کر کے وہ کام بھی آپ کو کر کے دکھایا. تو آج کیا مشکل ہے کہ 3 سال گزرنے کے بعد بھی نہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بن سکا ہے, نہ بھاولپور کا صوبہ بن سکا ہے, نہ ہزارے کی بات ہو سکی ہے, نہ کسی اور جگہ جہاں پر عوام کی ڈیمانڈ ہے. صوبے ملکوں میں بنتے رہتے ہیں. اس بات پر ڈیبیٹ کرنے کے ہو سکتا ہے پاکستان کے مسائل کا حل اسی بات میں ہو کہ ہمیں جہاں بھی عوام کی ڈیمانڈ ہے مقامی طور پر ان کے مسائل حل کرنے کے لیے صوبے بنانے کی ضرورت پڑ جائے. تو یہ معاملات اس وقت ہوتے ہیں, ان کا حل اس وقت نکلتا ہے جب ایک حکومت عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہو, چوری شدہ الیکشن سے نہ آئی ہو, جس کو عوام کے دکھ اور درد کا پتہ ہو, جو عوام کی تکلیف جانتی ہو. جو مسلط کی ہوئی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ملک کو درد کے علاوہ کچھ نہیں دیتی. یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے. جی صاحب یہ بتائیں کہ آج ایوان کے اندر جو بڑا ایوان ہے پاکستان کا, جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی بھی ہے, وہاں پہ اپوزیشن ایک واضح تقسیم نظر آئی ہے. تو مستقبل میں کیا نوٹیفکیشن بھی آپ نے ان کو ایشو کا نوٹس بھی دے دیا ہے, تو اس کا جواب کب تک انتظار کریں گے, اور مستقبل میں پیپلز پارٹی سے کوئی رائے ایک ہو سکتی ہے؟ اپوزیشن میں تقسیم نہیں ہے. اپوزیشن کے ان ممبران سے تقسیم ہے جو حکومتی بینچز سے آئے ہیں. ان کو واپس حکومتی بینچز پہ جانا چاہیے. یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے کہ حکومتی بینچز سے اراکین اٹھ کے اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہوں اور اپوزیشن لیڈر ان کی مرضی سے بنا ہو. تو یہ جو فرینڈلی اپوزیشن ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے. حقیقی اپوزیشن چاہیے, اور وہ انشاءاللہ آپ کو سینٹ میں ملے گی. مولانا فضل الرحمان بیمار ہیں تو ان کی ایبسنس میں جو سینئر نائب صدر ہیں پی ڈی ایم کے, وہ اجلاس بلا کر فیصلے کر سکتے ہیں؟ نہیں, کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ کوئی اجلاس جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ شبخون مارنے کی جو کوششیں ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی. یہ لوگوں کی خواہشات بہت ساری ہیں, لیکن سیاست جو ہوتی ہے وہ اعتماد پہ ہوتی ہے. اتحاد اعتماد پہ چلتے ہیں. اس اعتماد کو اگر توڑا جائے گا تو پھر جواب دہ آپ کو ہونا پڑے گا. سر 7 نشستیں ہیں, کتنا چھوٹا ہے. پیپلز پارٹی کی پنجاب میں نشستیں نہیں ہیں,
ना अदम एतमाद वो ला सकती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बार बार ये कह रहे हैं कि हम नॉन लीग को ये मशवरा दे रहे हैं कि हमजा शहबाज को अपोजिशन लीडर बनाया जाए, जिस पे वो नहीं मान रहे, इस वजह से मामला खराब हो। क्या कहें? हमजा शहबाज साहब अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में। वज़ीर आला सर, वज़ीर आला कौन बनाएंगे? पीपल्स पार्टी के एरिया पाँच MPA के साथ। अगर वहाँ भी वो हुकूमती बेंच से MPA पकड़ के ले आए तो फिर क्या शायद ये काम हो जाए। नहीं सर, ये जो कुछ सेनेट में हुआ इसके बाद क्या क्या आसिफ जरदारी साहब का और नवाज शरीफ का को बरह रास्त भी रब्ता हुआ है और मरीम का और बिलावल का को बरह रास्त भी रब्ता है? क्योंकि माजी में वो व्हाट्सएप पे आपस में राब्ते में थे। देखिए उनके राब्ते की ना हुआ है ना ज़रूरत है। ये PDM का मामला है, PDM का फैसला था, उसको तोड़ा गया। और ना सिर्फ तोड़ा गया बल्कि जो PDM का बुनियादी बयानिया है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए, उसको तोड़ते हुए हुकूमती बेंचेस से लोग अपोजिशन पर बैठाए गए और लीडर अपोजिशन बनाया गया। तो क्या आप समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो इस्टेब्लिशमेंट से मिल गई है? अपेरेंटली तो वो PTI की गवर्नमेंट से है, तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है बीच में या खुद से पीपल्स पार्टी चली गई उधर? इसका जवाब वही दे सकते हैं। हमने तो 5 अरकान देखे हैं जो हुकूमती बेंचेस से उठकर, जिन्होंने 3 दिन पहले और 3 साल से हुकूमती बेंचेस पर बैठे थे, वो आकर आज अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। अगर ये हकीकी अपोजिशन है तो अदम एतमाद कल ही मूव करें ताकि 57 मेंबर्स के वोट पड़े और यूसुफ गिलानी साहब वो सीट जो उनको PDM ने दी थी, जिस पर वो हमारी नज़र में कामयाब भी हुए थे, चेयरमैन सेनेट की, उस पर बैठ सके। तो सर ये PDM की जीत नहीं है कि अगर हुकूमत के लोग हुकूमत को छोड़ के तो PDM के प्लेटफॉर्म पे या अपोजिशन के साथ आके बैठ जाते हैं, तो ये तो PDM की एक किस्म की जीत हो गई। यकीनन PDM की जीत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जल्दी से अदम एतमाद करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि PDM कितना जीती और कितना हारी है। रमजान से पहले या रमजान में सरप्राइज लास्ट मुमकिन है PDM का? और क्या ये जी ये अभी फैसला नहीं हुआ, अभी उससे पहले भी हो सकता है। अभी रमज़ान शरीफ में तकरीबन 6 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी हैं, उससे पहले भी हो सकता है। ये सेनेट के सारे मामले में अंपायर आपको न्यूट्रल लगा है या अंपायर किसी खिलाड़ी का साथ दे रहा था? कौन सा एम्पायर? अंपायर एम्पायर भी बहुत से हो गए। आप जिसे अंपायर समझते हैं वो बता दें। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यहाँ पर रवायत ये थी कि अपोजिशन बेंचेस से लोगों को तोड़कर गवर्नमेंट बेंचेस पे ले जाया जाता है। आज हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका उधर से लोग यहाँ पर आए हैं, तो बाकी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। भाई साहब, ये पीपल्स पार्टी की सफ़ों से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि जिन लोगों ने इस्तीफों को मुंसलिक किया इस लॉन्ग मार्च के साथ, वो अभी तक इस्तीफे नहीं दिए उन्होंने। इस पर क्या तबसरा है आपका? इस पर ये अगर PDM में बात कर लेना, ये PDM के फैसले हैं और वो फैसला इस बात पर था कि सारी PDM इत्तेहाद के साथ लॉन्ग मार्च करेगी और इस्तीफे देगी। वो ये भी कह रहे हैं कि जो एक तो आपने उनका एक मेंबर हराया और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के खिलाफ साजिश की है उन्होंने। उनको बहुत सी बातें याद आ गई हैं, जो खराबी है उसको दूर कर दे तो मामला बेहतर हो सकता है। शुक्रिया सर। जावेद भाई खड़े जाएं, ब्रेकिंग न्यूज। इधर देखें।